السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ہدایات دی ہیں کہ اب وہ ایوانوں سے نکل کر میدانوں کی سیاست کرے، اور انہوں نے ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، زوم ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے جناب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں ایک علامتی اجلاس میں، لیکن مسلم لیگ نون کا کہنا کہ یہ اجلاس علامتی نہیں ہے، آئینی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی پنجاب کے جو پرانے وزیر اعلیٰ ہیں جن کے پاس ابھی تک یعنی کہ کنٹرول ہے پنجاب اسمبلی کا، ایوان وزیر اعلیٰ کا، سردار عثمان بزدار، ان کی حکومت نے 90 دن کے لیے پنجاب میں رینجرز طلب کر لیے، کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر سردار دوست محمد مزاری جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے، وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے کھڑے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے اجلاس بلایا تھا، میں اس پر قائم ہوں، لیکن ان کو اپنی پارٹی سے شکوے اور شکایات بھی ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ پروگرام آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب، نواز شریف صاحب نے آج ایک لندن سے ایک اجلاس کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا، لاہور میں وہ اجلاس ہوا، نواز شریف صاحب زوم کے ذریعے اس میں شریک ہوئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ اپنی پارٹی کو بہت ساری ہدایات جاری کی ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی ان کی پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں ہے، لیکن آئین کو اور اکثریت کو کوئی اس ملک میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ اب اگر یہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے یا اس طرح کا آئینی جدوجہد کرتے رہیں گے تو پھر وہ اسی طرح انتظار ہی کرتے رہیں گے کبھی کسی ایوان کے باہر اور کبھی کسی عدالت کے باہر۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس سلسلے میں میدان میں نکلا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر لوگوں کو ہدایات دے دی ہیں۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ باہر نکلے، اور کل مریم صاحبہ نے پہلی انٹری دی اور ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی تھی کل رات کو، اور آج وہ پھر اپنے والد صاحب کی ہدایت پر اور اپنے قائد کی ہدایت پر نکلی ہیں، اور یہ جو پنجاب اسمبلی کا ایک اجلاس آج شام کو 7 بجے ہونا تھا اس میں انہوں نے شرکت کا اعلان کیا۔ اور اس اجلاس کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی وہ اجلاس طلب کیا تھا دوست محمد مزاری ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے۔ دوست محمد مزاری پی ٹی آئی کے سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ان کو منتخب کیا تھا۔ جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی ہو گئے تو وہ اگرچہ کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے لیکن وہ اس اجلاس کی صدارت تو قطعاً نہیں کر سکتے جس میں وہ خود امیدوار ہوں، تو وہ 3 اپریل کو اجلاس ہونا تھا۔ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ ہم اجلاس کرائیں گے، لیکن وہ اجلاس نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ 6 تاریخ کو اجلاس ہوگا۔ کل جس وقت 6 تاریخ کو اجلاس ہونا تھا اور کل 5 تاریخ کو سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ 6 تاریخ کو اجلاس بھی ہوگا اور ووٹنگ بھی ہوگی، لیکن اس کے چند لمحوں بعد خبر ہے کہ اجلاس 16 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اس پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس وجہ سے اجلاس نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ماضی میں بھی اجلاس پنجاب اسمبلی بلڈنگ سے باہر ہوتے رہے، اور اس میں کوئی بلڈنگ میں ہونا کسی بھی آئین اور قانون میں یہ درج نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ اجلاس ہو سکتا ہے، کوئی بھی اہم اجلاس ہو۔ جب دوست محمد مزاری جو ڈپٹی اسپیکر ہیں جن کے پاس اسپیکر کی بات جو نہیں ہے اس اجلاس کی انہوں نے چیئر کرنا تھا، ان تک اطلاع پہنچی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانی کرائی کہ 6 اپریل کو اجلاس ہوگا، اور ہم نے تو ادھر 16 تاریخ کو کر دیا۔ تو انہوں نے فوری طور پہ ایک لیٹر جاری کیا جس کے مطابق انہوں نے 6 تاریخ کو شام کو 7:30 بجے اجلاس پنجاب اسمبلی میں طلب کر لیا، لیکن اس کے بعد ایک طوفان آ گیا، اور آج صبح ہی دوست محمد مزاری کے خلاف اپنی پی ٹی آئی نے جنہوں نے ان کو ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا تھا ان کے بلائے ہوئے اجلاس پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد داخل کر دی تاکہ وہ اجلاس کی صدارت نہ کر سکیں، اور ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کو بند کر دی گئے، سارے گیٹ بند کر دی گئے، تالے لگا دیے گئے، خاردار تارے پنجاب اسمبلی کی چاروں طرف ویلڈ کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر ایک قبضہ کر لیا گیا۔ جب اس حوالے سے میڈیا نے بات کی ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری سے تو انہوں نے اس چیز پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی میں تو ایک آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کروں، لیکن میری اپنی پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ میں آئین کے مطابق چلوں۔ میں چونکہ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ گارنٹی دی تھی تو ہمارا کام تھا اس کے اوپر عمل پورا کرنا، لیکن میری پارٹی میرے ساتھ کوئی ٹھیک سلوک نہیں کر رہی، میرے خلاف وہ طریقہ عدم اعتماد لے کر آ گئے، اور انہوں نے یہ بہرحال کہا ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ آئین اور قانون کی اس وقت خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اجلاس طلب کیا گیا تھا جو کہ دوست محمد مزاری، کیونکہ جب ان کی طرف سے یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا اس وقت تک اسپیکر جو ہیں پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ایک لیٹر جاری نہیں کیا تھا جس میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر سے جو ہے وہ پاورز واپس لے لی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ پاورز واپس لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ الگ سے منتخب ہوا ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر، کوئی اس کو وزیر اعلیٰ جو اس کو اسپیکر نے اپنا کوئی نامزد تو نہیں کیا ہوتا کہ ڈپٹی اسپیکر یہ بندہ ہوگا جی میری جگہ پہ یہ کام کرے گا، جب چاہے اس کو پاورز دے دے واپس لے لے۔ مجھے اس معاملے نہیں پتا کہ کسی قانون دان سے پوچھیے، ہم آپ کو بتائیں گے۔
لیکن بہرحال وہ ان کے جو لیٹر ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بدنیتی پر مبنی تھا، انہوں نے وہ کر دیا اور دوست محمد مزاری تھا کہ وہ اجلاس کی صدارت نہ کر سکیں. لیکن ایک وہ جو پینل آف چیئرمین ہوتا ہے اس کا جو تمام اسمبلی میں ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ وہاں پہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت سابق اسپیکر جو نہیں ہے سردار ایاز صادق نے کی، اسی طرح یہاں پہ بھی ایک پینل آف چیئرمین کی ممبر نے اجلاس کی صدارت کی، مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز. مریم صاحبہ اپنے والد کی اس ہدایت کے مطابق جس کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا، انہوں نے کہا جی میں خود بھی اس اسمبلی کے اجلاس میں جاؤں گی حمزہ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. وہ ان کے ساتھ گئیں، دونوں بہن بھائی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے پہلے ایک ہوٹل پہنچے جہاں پہ ان کے تمام اراکین جمع تھے. وہاں پہ ان تمام اراکین کو مختلف جو ہے وہ بڑی بسوں میں بٹھا کر ان کے ساتھ مریم صاحبہ اور حمزہ بھی بیٹھے، اور ان کے ساتھ وہ ایک اور ہوٹل میں گئے جہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اس اجلاس کا بندوبست کیا گیا تھا. یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ اس وقت تقریباً 211 اراکین پنجاب اسمبلی اس اجلاس میں موجود تھے، جو اب سے کچھ لمحے قبل ختم ہوا ہے. اس اجلاس میں چونکہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا تو وہ ایک قرارداد پیش کی گئی، حمزہ شہباز شریف کو نامزد کیا گیا اور اس قرارداد کی حمایت میں 199 ووٹ آئے. اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو حمزہ شہباز شریف اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت ملک میں آئین والا کوئی کام چل نہیں رہا، کام چل رہا ڈنڈے والا کہ کس کے پاس ایوان وزیر اعظم کا قبضہ ہے، کس کے پاس ایوان وزیر اعلیٰ کا قبضہ ہے، کس کے پاس پنجاب اسمبلی کی عمارت کا قبضہ ہے اور کس کے پاس پارلیمنٹ کی عمارت کا قبضہ ہے. دوسری طرف جہاں ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے اتوار سے ملک لٹکا ہوا ہے جی، کہ وہ جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک رولنگ پاس کر دی اور کہہ دیا کہ جی تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی اور وہ مسترد کی جاتی ہے بغیر ووٹنگ کروائے. اس کو وہ سپریم کورٹ نے اس کا خود نوٹس لیا، اتوار والے دن تعلق کھلوایا گیا. ہم نے کہا کہ شاید کوئی عبوری حکم آ جائے گا، لیکن نہیں آیا. انہوں نے کہا جی ہم کل جاری کریں گے، کل بھی نہیں آیا، یعنی کہ پیر کو، پھر انہوں نے کہا پرسوں جاری کریں گے، منگل کو وہ بھی نہیں آیا، پھر انہوں نے آج کا کہا جاری کریں گے، نہیں آیا. تو قصہ مختصر اتنا سا جی کہ جب کسی ایک معاملے کا نوٹس جب نہیں لیا جاتا اور قانون اور آئین شکنی کرنے والے کو نظر آ جاتا ہے کہ ہمیں اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ وہی کرتے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے. اور پھر اگر اس وقت سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ ہم اعلیٰ عدلیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز جو کچھ کر رہے ہوں گے اپنے تئیں، وہ قانون بھی ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں اور وہ ممکن ان کی نیت پر ہم شبہ نہیں کرتے. لیکن بہرحال اگر یہ ایک ہماری اپنی رائے ہے کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ ایک عبوری حکم جاری کر دیتی ہے، ڈپٹی اسپیکر نے جو آئین کی خلاف ورزی کی تھی وفاق میں اس کے خلاف ایک حکم امتناعی جاری کر دیتی اور اس کے بعد سماعت شروع کرتی ہے، اس کے بعد بے شک یہ 4-6 دن ہفتہ 2 ہفتے بھی چلتی رہتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن چونکہ اس وقت کچھ نہیں ہوا، سو پنجاب میں بھی پھر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جی پوچھنا تو ہم بے شک آئین توڑ لیں. اگر وفاق میں آئین توڑ دیا ڈپٹی اسپیکر نے یا وزیر اعظم نے یا صدر نے یا جن لوگوں نے بھی، تو اس ملک میں کسی نے نہیں ان کو پوچھا. تو اسی لیے پھر پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی پھر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جرت ہو گئی یا ہمت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ کو یہ خبر دیں کہ جب سے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بس ایوانوں سے نکلیں اور میدانوں میں آئیں اور طاقت کا جواب طاقت سے دیں گے تو تب بات بنے گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جمعہ کے دن احتجاج کی کال دے دی ہے ملک بھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ رینجرز طلب کر لیے جی. سردار عثمان بزدار کی حکومت نے پنجاب میں رینجرز طلب کرنا ایک علامتی بات نہیں ہے، اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. جب رینجرز آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت انتظامی اختیارات جن کے پاس ہیں وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. جب طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر امن و امان کی فضا جو ہے وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت تک نظر یہ آ رہا ہے کہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اپوزیشن کے پاس نمبر بڑا واضح ہے، بہت زیادہ ہے. اور لازمی بات ہے وہ جتنے لوگ پنجاب میں یا وفاق میں اراکین اسمبلی ہوتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی غالب اکثریت جو ہے وہ اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے. لیکن جو اس وقت انتظامیہ کے اوپر لوگ قابض ہیں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے مبینہ طور پہ وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اور اس طرح پھر حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. کل کا اور پرسوں کا دن بہت زیادہ اہم ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن اگر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جس سے ملک کی صورتحال کسی بہتری کی طرف چلی گئی تو چلی گئی، ادروائز آگے مزید حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.